پروگرام کرتے ہوئے ایسے پتہ نہیں چلتا کہ وقت کتنا گزر جاتا ہے اور کس طرح سے گزر جاتا ہے. موٹیویشن کی طرف آتے ہیں، کس طرح سے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے اس معاشرے کو، ہم سب کو، جس میں ہم سب شامل ہیں، کہ ہم جو حق نہیں دے رہے ایک دوسرے کو، تو احسان کیسے کر سکتے ہیں، بھلائی کیسے کر سکتے ہیں. اس لیے بھائی انسان جب انسان سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی محبت میں بہت کچھ کر جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مائدہ کی 13 میں فرماتے ہیں کہ درگزر کرو، احسان کرو. ہم انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے برے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نہیں چھوڑا. جب ہم اچھے ہو جائیں گے کیا اللہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ تو اچھا ہی کرنی چاہیے، درگزر کرنا چاہیے. اور اس کا ریوارڈ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ قیامت کے بعد اس کو کیا نعمتیں ملنے والی ہیں تو یہ ساری زندگی احسان کرتا رہے. صحیح، بہت اچھی بات ہے آپ نے، ورنہ ہم تو لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں، لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں، لوگوں سے توقع نہ رکھیں. کیا کہتی ہیں آپ؟ میں یہی کہوں گی کہ احسان اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا چاہیے، اور یہ جو حسن خلق ہے یہ بھی ایک احسان ہے. صحیح. کسی کو اس کی مصیبتوں سے نکال لینا بھی احسان ہے، اور یہ سوچ کر ہم یہ سب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے اس کے بندے اور مخلوق کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں، ہمارے لیے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہمارے تیاری میں ہے. صحیح. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کسی کی مشکل دور کریں گے تو ہماری مشکلات اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے. ہم کسی کی عیب پوشی کریں گے تو وہ کریں گے. ہم کسی کو قرض سے نجات دلائیں گے تو انشاءاللہ ہم پہ قرض نہیں آئے گا. ہم کسی کی مال سے مدد کریں گے تو ہمارے مال میں بڑھوتی ہوگی. اس طرح سے سوچ کے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہمیں اس بندے سے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ کوشش کریں کہ جس پہ احسان کریں اس کو ملنے کی بھی کوشش نہ کریں. صحیح، بہت شکریہ. وہ اشفاق احمد صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے نا کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو ایک جملہ یعنی ایک ایسا اثر انداز ہوتا تھا معاشرے پر، وہ زاویہ جب جو ہے. بہت شکریہ پروفیسر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ اور جناب محمد عیسیٰ صاحب، آپ تشریف لائے اور اس پروگرام میں گفتگو کی احسان کے حوالے سے. احسان جس پر کیا جائے بس اس کے شر سے بھی بچنا چاہیے. یہ جملہ ہی بڑا عجیب ہے کہ میں تمہارا محسن ہوں. ہم نے بارہا یہ سنا ہے اپنے معاشرے میں. یہ جس پر احسان کیا جاتا ہے اس پر جتایا جاتا ہے کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے. یہ وہ وقت تم بھول گئے جب تم بڑی مشکل میں ہوا کرتے تھے اور میں ہی وہ شخص تھا جو تمہارے لیے ایسا کر رہا تھا. یہ جملہ ہی بہت عجیب لگتا ہے. یہ انسان سے ادا ہونے والا جملہ ہی نہیں لگتا ہے کہ یہ انسان کی زبان سے ادا ہوگا. ایسا جملہ انسان تصور نہیں کر سکتا. کیا اللہ رب العزت نے جو آپ کو سانس عطا کی ہے اس کا احسان جتایا ہے؟ کیا آپ کو سننے کی طاقت عطا کی ہے اس کا احسان جتایا ہے؟ آپ کو دیکھنے کی طاقت عطا کی ہے، احسان جتایا ہے. اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں، اس نے دریاؤں کو روانیاں عطا کی، قلزم کو جولانیاں عطا کی، سمندر کی موجوں کو طغیانیاں عطا کی، اس نے پھولوں کو خوشبو عطا کی ہے، ہواؤں کو چلنے کی خو عطا کی ہے. کبھی احسان جتایا ہے؟ وہ معطر فضائیں، وہ معطر ہوائیں، وہ خوشبو، یہ کبھی اللہ رب العزت نے احسان جتایا ہے کہ میں نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے؟ وہ نعمتیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، چیزوں کو مسخر کرنے کے لیے، سفر طے کرنے کے لیے. ہم آج پاکستان سے امریکہ جاتے ہیں، ہم 18 سے 20 گھنٹے 22 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. یعنی یہ جو چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، کائنات کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں، کیا اس اللہ رب العزت نے کبھی احسان جتایا ہے کہ میں تمہارے لیے کیا کیا پیدا کر رہا ہوں، کیا کیا تخلیق کر رہا ہوں، تمہیں کیا کیا عطا کر رہا ہوں؟ کبھی احسان جتایا؟ کبھی نہیں. لیکن ایک بار احسان جتایا، جب باری آئی اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تب احسان جتایا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا کرنے والی اس ذات نے کبھی احسان نہیں جتایا. بے شمار نعمتیں، بلکہ خود فرما دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بے شمار نعمتیں، ان گنت نعمتیں، لا تعداد نعمتیں، لیکن کسی نعمت کو خلق فرما کر اس خالق نے احسان نہیں جتایا، اس کی خلقت پر احسان نہیں جتایا. ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی،
احسان نہیں جتایا، لیکن جب باری آئی اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو فرمایا اے ایمان والو تم پر احسان ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا ہے، ہم نے تمہیں اپنا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر دیا ہے۔ وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جس کا احسان رب جتا رہا ہے، لیکن انسان سے یہی درکار ہے کہ ہم ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں اور احسان سے پہلے احساس ہوا کرتا ہے۔ جب ہم احساس نہیں کرتے ہیں تو کسی پر احسان نہیں کر سکتے، کسی کا بھلا سوچ بھی نہیں سکتے۔ کسی کا درد محسوس کرنا، کسی کی تکلیف محسوس کرنا، کسی کے درد کو اپنا درد محسوس کرنا، کسی کے بچے کے درد کو اپنے بچے کے درد کی طرح سے محسوس کرنا، یہی تو احساس ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر ہم اپنی زندگیوں میں احساس پیدا کرنے لگ جائیں گے تو احسان ضرور ہوتا رہے گا، اس معاشرے میں ہوتا رہے گا جہاں آپ عدل کی توقع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ احساس ایک دوسرے کا کر کے دیکھیے، پڑوسی کا، رشتہ دار کا، دوست کا، ساتھی کا، وہ شخص جو دوست ہے ہی نہیں اس کا احساس کر کے دیکھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں دشمن پر بھی احسان اور دشمن سے بھی بھلائی کا سبق دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان تسنیم صابری کو اجازت دیجیے۔ تسلیمات۔